جی تو دوستو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں رانا عثمان اور ظریف جو ہے وہ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف ایک طرف کہہ رہی ہے کہ 30 تاریخ تک 30 جنوری تک مذاکرات کے حتمی نتیجے نہ نکلے تو اس کے بعد وہ احتجاج کی طرف جائیں گے۔ اور اب اسلام آباد پولیس ذرائع سے بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور وہ ٹیمیں جو ہیں کریک ڈاؤن کریں گی تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، اور ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوں گی۔ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پنجاب بھر میں جو ہے یہ گرفتاریاں دوبارہ سے شروع ہوں گی۔ ظریف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گرفتاریاں 2 سال سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں ڈرا سکیں، تو اب یہ گرفتاریاں ڈرا سکیں گی؟ کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورے کریں؟ اس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو غیر قانونی ہو یا پھر بالکل ہی اپوزٹ ہو، کیونکہ صرف کمیشن کے جو فیصلہ ہے اس پر حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ کمیشن نہیں بنے گا۔ صرف عمران خان کی رہائی تک سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی پر بھی رضامندی ہو چکی ہے، لیکن کمیشن پر رضامندی نہیں ہو رہی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ رانا صاحب شکریہ۔ ایک تو یار جو ہے وہ ایک چیز تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیزوں کو جو ہے میرے خیال سے پرولونگ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، یہ تو جو حکومت کے جو اہم ترین رہنما ہیں جب ان سے ہم ملتے ہیں کیمرے سے ہٹ کے آف دا ریکارڈ جب ہماری بات ہوتی ہے تو اب نام نہیں لیتے، لیکن آف دا ریکارڈ جو ہماری بات ہوتی ہے تو وہ مذاکرات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس مذاکرات ہی ہے، مذاکرات کامیاب نہیں ہونے۔ نون لیگ کے بڑے اہم رہنما یہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں مذاکرات میں ہوتے ہیں، عرفان صدیقی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہیں، آپ کے اسپیکر ایاز صادق ہیں، اور رانا ثنا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ چیزوں کو جو ہے وہ پرولونگ کر رہے ہیں کہ یار ہم اپنے 5 سال پورے کریں، حکومت جو ہے نا کچھ دن سکھ کا سانس لے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کا 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے، گولیاں چلی ہیں، اب تو ظاہر ہے جو 12 تو لاشیں سامنے آئی ہیں، لوگ جو جن کو جو ہے وہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، جس سے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، اس کے علاوہ زخمی بھی کتنے ہیں، تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بار بار ریاست کے لیے ظاہر ہے وہ ایک دفعہ تو آپ کر جاتے ہو، بار بار تو آپ نہیں کر سکتے نا، پھر تو آپ کے اندر سے، حکومت کے اندر سے، آپ کے اپنے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ لوگ تو پاکستانی ہیں سارے، کوئی انڈیا سے تو آ کے یہاں پہ نہیں کہ جو ہے وہ یہ سیاست کرنا چاہتا۔ تو مذاکرات رانا صاحب کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو آپ اپنا کلیئر کر لیں۔ دوسرا، اب مذاکرات میں جو عدم پیش رفت ہوئی ہے، یعنی مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، تو جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، آپ نے بھی یہ خبر بریک کی ہے، میں بھی ذرا اسی خبر کو ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ جی اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کی، پاکستان تحریک انصاف کے جو سرگرم رہنما ہیں اور ان کے جو سرگرم کارکنان ہیں ان کے خلاف اسلام آباد پولیس نے جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پنجاب بھر میں بھی ہوگا، لیکن پہلے میں اسلام آباد کے حوالے سے جو خبر ہمارے پاس آئی ہے، اور اسلام آباد پولیس کا جو شعبہ CIA ہے، اس کے DSP ہیں سلمان شاہ صاحب، بڑے قابل ہیں، وہ ذرائع کے مطابق جو ہیں وہ ظاہر CIA میں کو وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ CIA میں SP CIA میرے خیال سے کوئی نہیں ہے، تو فہرستیں وغیرہ منگوائی گئی ہیں، تو CIA والے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ موبائل نمبر ہوتا ہے، نام ہوتے ہیں، تو اس کو ٹریس کر کے پھر اس کے بعد پولیس کی جو ٹیمیں ہیں کسی بھی شخص کو گرفتار کرتی ہیں۔ تو اسلام آباد پولیس کو رانا عثمان صاحب ٹاسک تو مل گیا کہ PTI کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا ہے، ابھی فیصلہ ہو گیا ہے، ٹاسک مل گیا ہے، تمام تر تیاریاں پوری ہیں، فہرستیں منگوا لی گئی ہیں، یعنی PTI والے پھر جو ہے نا وہ ایک دفعہ دیکھ لیں، تو یہاں تک تو چیزیں معاملات آ چکے ہیں۔ مذاکرات جو ہے وہ بجن مذاکرات، مسئلہ یہ کہ جوڈیشل عمران خان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، عمران خان پیچھے تبھی ہٹیں گے میرے بھائی جب وہ کہہ رہے ہیں کمیشن۔ اب کمیشن جو ہے وہ قانون، میری جب بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ PTI کے لوگوں سے بھی، آپ علی ظفر صاحب سے آپ پوچھ لیں اپنی جگہ، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ یار جو رولز ہیں، SOP ہے، قانون ہے، اس کے تحت تو کمیشن نہیں بن سکتا، لیکن مطالبہ وہ بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، کیونکہ معاملات عدالت میں، اب عدالت کمیشن کیوں نہیں بن سکتا جی؟ جو سب جوڈائز میٹر ہے نا، عدالتوں میں اب کیسز چل رہے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ عدالتوں میں کیسز کیا چل رہے ہیں؟ عدالتوں میں انہوں نے کتنے جھوٹے کیسز ہیں اور کتنے سچے کیسز ہیں وہ عدالتوں کو بھی پتہ ہے، تو کمیشن بن سکتا ہے اگر وزیر اعظم حکم کریں تو کمیشن ہر خبر پہ بن سکتا ہے، ہر اچھا وزیر اعظم اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے جی؟ بس وہ یہی ہے نا، یہ کہیں کہ حکومت نہیں بنانے چاہتی، اگر حکومت کمیشن بنا دیتی ہے تو اگر فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیشن دے دیتا ہے۔ رانا صاحب اس ملک میں
کمیشن بھی کیا کمیشن، کمیٹیاں اور تحقیقات، تین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس ملک میں لنگر آن کرنے کے لیے معاملات کو طول کر دینے کے لیے. اسی لیے اور یہ کمیشن، کمیٹیاں اور تحقیقات جو ہے وہ ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہے، اور کمیشن جو ہے وہ تو تحریک انصاف کو نہیں ملے گا. تحریک انصاف کو پھر مزاحمت کی جو کوششیں ہیں وہ کرنی پڑیں گی اور اپنی سیاست مزاحمت والی کرنی پڑے گی، تبھی کچھ مل سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر انٹرنیشنل پریشر، جو بائیڈن کے ٹائم پہ تو انٹرنیشنل جو پریشر تھا وہ نہیں آیا، نہ ہی ہیومن رائٹ کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں اس پر کوئی تبصرہ آیا، نہ ہیومن رائٹ کی جو این جی اوز پاکستان میں کام کرتی ہیں وہ بھی نہیں بولی، وہ بھی خاموش نہیں. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کس جماعت کو فیور کرتے ہیں، یا پھر انہی اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعتیں ہیں ان کو فیور کرتے ہیں جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے. پہلے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو اگر اسی طرح کام چلتا رہے تو پھر بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اختلاف کیا اس حکومت سے اور اس حکومت کے حوالے سے کوئی بیان دیا اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی بیان دے دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے پریشان ہو جائے گی. اچھا مطلب اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یار ایک ظاہر ہے سوال تو آتا ہے، لوگ پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اب آپ عمران خان کی ساری قسمت کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جوڑ رہے ہیں، ہر جگہ یہ باتیں چل رہی ہیں. تو عمران خان نے تو ایبسولوٹلی نوٹ بھی کہا تھا کہ امریکہ کو نو کہا جی. تو اب پہلے ایبسولوٹلی نوٹ کا اب ساری امیدیں ہی امریکہ سے وابستہ کر لی ہیں، تو اس کو ذرا ڈسکرائب کریں کیا تھا؟ نہیں آپ کی بات دیکھیں، جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اس وقت جو بائیڈن حکومت تھی. اب جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے تھے وہ کسی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھا. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر ایسے مطالبات کرتے ہیں تو پھر بھی ہر پاکستانی جو ہے کیا مطالبہ کیا تھا جو بائیڈن نے پاکستان کی جو کچھ چیزیں تھیں اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اس کو روکنے کے لیے کہا تھا. ایک طرف باجوہ نے جو تھا وہ عمران خان کو مشاورت کے بعد رشیا بھیجا، اور دوسری طرف باجوہ صاحب نے کہا کہ رشیا کا دورہ عمران خان نے خود کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. بات سنیں، آپ کے عمران خان تو وزیر اعظم تھا، وہ تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ رشیا کیا ہے. وزیر اعظم ذرا پاکستان میں جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے. جی وزیر اعظم ہے. نہیں شہباز شریف تو کہتے ہیں نا، یہ تو ان کو تو الزام ہوتا ہے کہ یہ تو پپٹ ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں جی وہ تو خود فیصلے کرتے ہیں. خود فیصلے کچھ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ انٹرفیئر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اس خارجہ پالیسی میں انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو چیزیں انٹیلیجنس ایجنسیاں یا اسٹیبلشمنٹ جو بتاتی ہے وہی وزیر اعظم وزیر خارجہ کو ماننی پڑتی ہے، کیونکہ واقعی یہ پوری دنیا میں جو ان کی خارجہ پالیسی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق ہی رکھی جاتی ہیں. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا تو تب سے ہی جو بائیڈن حکومت جو تھی وہ عمران خان کے خلاف ہوگی. اور عمران خان کے خلاف ہونے کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے. اچھا مطلب اب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ برا تھا پی ٹی آئی کے لحاظ سے، ٹرمپ اچھا آدمی ہے. نہیں ٹرمپ کا ابھی تو ٹرمپ کا پتہ ہی نہیں ہے اچھا ہے یا برا ہے. ٹرمپ ہم یہ نہیں کہتے، نہ جو بائیڈن کو اچھا ہے یا برا یہ ہم نہیں کہتے، لیکن جو ان کی پالیسیز ہیں دیکھیں وہ پاکستان مخالف ہیں یا پاکستان کے حق میں یہ کہہ سکتے ہیں. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہوں گی وہ اگر ان کے ملکی مفاد میں ہے تو وہ پاکستان کے ملکی مفاد میں ہیں یا نہیں ہے یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے یا پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو بائیڈن یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے ملکی مفاد میں کریں گے، وہ ہمارے لیے نہیں کریں گے. اور اگر ان کی ملکی مفاد میں یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ آئے اور جیسے تعلقات جو تھے وہ بحال ہو، اور تو پھر تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ جی رانا صاحب. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیپیٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کیپیٹل انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں. آنے والے دنوں میں بھی ہم جو اہم پیش رفت ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور جو بیل آئیکن کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ جو ہے وہ کل دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.